گلگت بلتستان کا ضلع غزر، جہاں کے صاف و شفاف ندی نالوں اور جھیلوں میں دنیا کی نایاب ترین مچھلی ٹراؤٹ کثرت سے پائی جاتی ہے۔ دوسری جانب یہاں کے مقامی کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹراؤٹ فش فارمز بنا رکھے ہیں، جہاں پر ٹنوں کے حساب سے ٹراؤٹ مچھلی دستیاب ہے، جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال سیاح نہ آنے سے ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام کے تحت ان کسانوں کے کاروبار کو سہارا دینے کے لیے ادھر ضلع ہیڈ کوارٹر گھاکوچ میں کسانوں میں مفت ٹراؤٹ فیڈ تقسیم کی گئی، جس پر کسانوں نے اسے بارش کا پہلا قطرہ قرار دیا۔ ان کی طرف سے سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن ہمارا محنت کا پھل ہمیں آج مل رہا ہے، اور ہم نے بہت کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سفر کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں سرکار سے کہ آئندہ بھی اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلاتے رہیں گے۔ اور کنسٹرکشن کا ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے فارمر کا جتنا بھی کنسٹرکشن کا کام ہے، جس کا دیوار بنانا ہے، کسی کا پروٹیکٹیو بند بنانا ہے، کسی کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، ہم نے سارا لکھ کر دیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے کوئی ایکسچینج اور کوئی سسٹم کرنے سے پہلے میرے فارمر کو یہ سارا چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ محکمہ فشریز گلگت بلتستان کے حکام کے مطابق اس پروگرام کے تحت کسانوں کو مفت فیڈ کی فراہمی کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر میں بھی ان کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ آج کی یہ ڈسٹریبیوشن سرمنی جو ہے وہ ٹراؤٹ فش فیڈ سیفٹی اینڈ ہیلتھ اکوپمنٹ ٹو پرائیویٹ فش فارمرز بلتستان کے حوالے سے، اس حوالے سے میں یہ پروجیکٹ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہ پروجیکٹ جو ہے پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کا جو پروگرام ہے، اس کا ایک کمپوننٹ ہے گلگت بلتستان کے لیے، پروموشن آف ٹراؤٹ فارمنگ بلتستان کے نام پہ۔ اس میں ٹوٹل ہمارے پاس جو کاسٹ ہمیں گلگت بلتستان کے لیے رکھی گئی ہے وہ 493.5 بلین کا ہے۔ ابھی 493.5 بلین کو ہم نے ٹراؤٹ فشری سیکٹر پرائیویٹ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے رکھا ہے کچھ، اور اس میں کچھ جو ہے وہ پبلک سیکٹر کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے رکھا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیسیفکلی میں کچھ آبجیکٹیوز میں بتا دوں جو اس پروجیکٹ کی ہائی لائٹس ہیں۔ اس میں ہم نے ایمرجنسی بیک اپ پلان بھی دیا نا، ٹراؤٹ فش فیڈ فری آف کاسٹ ٹراؤٹ فش فیڈ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور کمپوننٹ ہے، اس میں سول ورک کا کمپوننٹ ہے، جس میں ہم جو فش فارمرس ہیں ان کی ضروریات کے مطابق جو وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کا سول ورک کے حوالے سے، اس کے پونڈ بنانا، اس کے فش فیڈ کوئی اسٹوریج ہے، واٹر سپلائی کے حوالے سے، یا اس سے ایسوسیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے ایک ڈپٹی کمشنر غزر ثناء اللہ خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹراؤٹ فش فارمنگ سے ایک طرف دنیا کی نایاب مچھلی ٹراؤٹ کی نسل کو محفوظ کرنے میں کلیدی کردار ادا ہوگا، تو دوسری جانب مقامی کسانوں کے لیے مستقبل میں بہترین ذریعہ معاش بھی بنے گا۔ خوشی کی بات ہے، سرکاری ادارے تو چلتے رہتے ہیں، وہ تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں، جب کمیونٹی اس چیز میں انوالو ہوتی ہے، بے شک وہ آپ کے لیے ذریعہ معاش بھی ہے، جس سے آپ لوگ اپنا بھی کماتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کنزرویشن ہوتی ہے، اس کی جو نسل بڑھتی ہے، جس میں آپ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ صلاحیت کے ساتھ آپ اپنا وہ جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سب کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ جہاں تک ایڈی صاحب نے بات کی ہے ہمارے آفس سے یا ہمارے جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے سپورٹ وغیرہ کی، تو ہمارے دروازے اور آفس ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ آپ مجھے کہیں گے کہ اٹھ کے چلیں، آ جائیں، ادھر جانا ہے، کوئی کام ہے، آپ دیکھنا ہے، تو میں ہر ٹائم اویلیبل رہوں گا جب بھی آپ کہیں گے۔ آپ کے علاوہ تو پرائیویٹ جو فش فارم وغیرہ آپ لوگ چلاتے ہیں، سارا کچھ آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہتے ہیں کہ میں آؤں اور میری انٹرونشن سے کچھ بہتر ہو سکتا ہے، تو میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں، جب بھی آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ حاضر ہو جایا کروں گا۔ ضلع غزر میں پائی جانے والی دنیا کی نایاب مچھلی ٹراؤٹ کو گیم فش کا درجہ حاصل ہے۔ حکومت کی جانب سے مقامی کسانوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہا تو اس نایاب مچھلی کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا۔ غزر سے عابد حسین کی رپورٹ۔